You're watching K News HD. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی۔ میں ہوں سید وجاہت علی۔ عمران خان نے اپنی سیاسی تاریخ کا سب سے اہم اور بولڈ فیصلہ چینی آٹا بحران کی رپورٹ جاری کر کے کیا ہے۔ اس کا کریڈٹ انہیں دینا چاہیے۔ یہ بہت بولڈ فیصلہ ہے اور ماضی میں کوئی بھی مثال نہیں ملتی کہ کسی حکمران نے اپنے اتنے اہم ہائی پروفائل ساتھیوں کے خلاف انکوائری رپورٹ جاری کی ہو۔ رپورٹ آ گئی ہے، سب دیکھ لیں گے۔ جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور مونس الہی جیسے اہم بڑے خاندانوں کے لوگوں پر الزامات عائد ہوئے ہیں۔ آٹا بحران میں بھی نسیم صادق جیسے مشہور بیوروکریٹس کی نااہلی سامنے آئی ہے۔ نسیم صادق آج کل ڈی جی خان کے کمشنر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں اہم حلقوں نے اس منصب پر فائز کیا ہے۔ ان پر بھی الزام آیا ہے۔ یہ سابق سیکرٹری خوراک ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت، جسے بمشکل چند ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے، وہ جہانگیر ترین جیسے بڑے اے ٹی ایم، خسرو بختیار جسے بھاولپور جنوبی پنجاب صوبہ ماس کے اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل رہی ہے، چودھری منیر جیسا انتہائی بااثر شخص جس کا پارٹنر ہے، اور چودھری پرویز الہی کا بیٹا مونس الہی پر الزامات عائد ہونے کی صورت میں ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ چودھریوں کی میڈیا میں ٹھیک ٹھاک بات چیت ہے اور بہت سے لوگ ان کے پیروکار رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ چودھری برادران اور ان کے حامی اب کیسا طوفان اٹھاتے ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ قبل کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ ایک بہت سینئر صحافی نے شوگر کرائسس کے حوالے سے وزیر اعظم کو میسج کیا اور کہا کہ جہانگیر ترین پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ عمران خان کا جواب تھا، انکوائری رپورٹ آ جانے دیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ بعد میں پہلے آئی بی کی رپورٹ آئی، مگر اسے تکنیکی طریقوں سے غلط ثابت کر دیا گیا۔ پھر پاکستانی پریمیئر ایجنسی کی رپورٹ آئی، جس پر عمران خان نے واجد ضیاء کی یہ ذمہ داری سونپی، اور آخر اب یہ رپورٹ آ بھی گئی اور میڈیا پر بھی جاری کر دی گئی ہے۔ عمران خان پر تنقید کے بہت سے پہلو ہیں، ہم ان پر بات کرتے رہتے ہیں۔ تاہم اس وقت چینی آٹا بحران کی انکوائری رپورٹ جاری کر کے عمران خان نے ہر ایک کو حیران کر دیا ہے۔ اگلا مرحلہ ان ذمہ دار لوگوں کے خلاف کارروائی کا ہے۔ ہمارے شہر بھاولپور سے تحریک انصاف کا ایم پی اے اور صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری بھی ذمہ دار قرار پایا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ سب مافیاز مل کر کیسے سٹرائک بیک کرتے ہیں اور خان ان کا کیسے مقابلہ کر پاتا ہے۔ جی